بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیس بی آلویز وتھ یو. ویلکم ٹو گلوبل رائٹ پاتھ. آئی ایم ارشاد محمود فرام ٹورنٹو کینیڈا. آج کا ٹاپک، آج کا عنوان ہے سوالات کی بارش. کوشچن ہوں. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ اوریجن کہاں سے ہوا ہے. حدیث کہاں سے آئی ہے، کدھر سے آئی ہے، کہاں، کس زمانے میں آئی، کس خلافت کے زمانے میں، کس حکمران کے زمانے میں. یہ آئی ہے فاطمی خلیفہ کے دور میں، جنہوں نے حکومت کی 909 سے 1131. امپورٹڈ گورنمنٹ پلانٹیڈ بائی رومن امپائر. آج کے دور میں دیکھ لیں، کئی جگہ، کئی ممالک میں امپورٹڈ گورنمنٹ بیٹھائی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے جو طاقتور ہیں وہ ان کے ساتھ کٹ پتلی کر ناچ نچوا رہے ہیں ان کو. اور دیکھیں کیا حالت ہے. بہت سارے ممالک ڈوب رہے ہیں، معاشیات خراب ہو رہی ہے. یہ تقریباً آدھے سعودی عرب، آدھا عراق اس سائڈ پہ، اور سیریا تک، اور ویسٹ کی طرف یہاں پہ حکومت کر رہے تھے یہ 909 سے 11. اور انہوں نے حدیثیں کہاں سے لکھ پائی؟ اینشینٹ پرشین امپائر، سیاستہ جسے کہتے ہیں، وہ وہاں کی ہیں. کوئی بھی عرب نہیں ہے، خراسان ہے، عربستان نہیں. اور ان کا لنک فاطمی خلیفہ کا کروسیڈر، کرسچین کروسیڈر، وہ جو تھے رومن امپائر. دیکھتے ہیں ان کا سمبل کراس کا. اور یہ کیا کرتے تھے. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی یہ اٹھے بالآخر. پھر انہوں نے ان کو شکست پاس دی. اور دوسری بات رکھے ذہن میں، تبھی یہ حدیث میں بات ہوئی. اس کے بعد اور کس پہ ہے؟ یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ قرآن کے بارے میں. قرآن انہ لقول رسول کریم. قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، رسول اللہ کے بیان حدیث بھی ہے. انہ قول رسول کریم. اور محسن نے اس پہ 100% عمل کیا. سنت کی کتاب ہے، سیرت النبی کی کتاب ہے، اور قصص الانبیاء، انبیاء کے حالات بھی ہیں. تو یہ 4 in 1 ہے. اللہ نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور تیسری چیز، یہاں جمعہ کی نماز کو دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا ذکر اللہ وذروا البیع ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہاں پہ جب کہا گیا ہے جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، بلایا جائے، اذا نودی. اور یہ کیا ہے؟ جمعے کی نماز. جمعے کی نماز میں نماز اور خطبہ ہوتا، دو ہے. اور اس کو اللہ نے کیا ذکر اللہ. تو ذکر اللہ میں ہمیں اللہ کا ذکر بیان ہونا چاہیے مسجد کے ممبر سے جمعے کے خطبہ میں. لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، سنی سنائی باتیں ادھر ادھر جس کا قرآن سے لنک نہ ہو. ڈائریکٹ لنک، فل اسٹاپ، کاما، سب چیز میچ کرنی چاہیے، ٹائٹل بھی، ڈیٹیل بھی. ورنہ تو یہ اللہ کا گھر نہیں ہوا. ابو ہریرہ کا گھر ہو گیا، سنی سنائی کا گھر ہو گیا، فیری ٹیلز کا گھر ہو گیا. نہیں، اللہ کے گھر، مسجد میں. مسجد اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں اللہ کی باتیں، کوئی فیری ٹیلز نہیں. اور یہی وجہ ہے سب فرقوں میں بڑھ گئے ہیں. جو فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، فرقہ پرستی شرک ہے. جو فرقوں میں بڑھ گئے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں آپ کسی سے فزیکلی لڑائی کریں. بس قرآن کی ایک آیت بتاتے ہیں، وہ دیکھ لیں، آپ کو آپ کے گھر میں ہی، اپنے خاندان میں مل جائیں گے لڑنے والے. فرشتے نصیحت پسند کرتے ہیں، جبکہ شیطان نصیحت سے نفرت کرتے ہیں. نفرت اس شدید کے آپ کو مار دیں. قرآن میں بھی آیت صاف صاف ہے، چیپٹر 22 ورس 72 میں، جب انہیں ہماری کھلی آیتیں، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پہ ناراضگی دیکھو گے، لڑائی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ منہ سے الفاظ یہاں تک کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ملاقات ہوگی تو لڑائی ہو جائے گی، اس لیے نہیں ملاقات ہوتی ہے، نہیں آتے ایک دوسرے کے گھر میں، حالانکہ سگے رشتے دار بھی ہوتے ہیں. حملہ کر دیں، لڑائی کریں، ان سے باتیں کریں تو پتہ چلا گھنٹے کے بعد میں آپ کو بولنے نہیں دیں گے. مشکل سے 1 منٹ 2 منٹ میں آپ بول پائیں گے، اور 1 گھنٹے وہ آپ کو سنا کے چلے جائیں گے. اور وہ قرآن سے ہٹ کے. قرآن پہ کوئی ٹاپک ہو، کوئی ایسی بات ہو، کچھ سیکھنے کی آ گیا ہے، چلیں بات مناسب ہے، لیکن قرآن سے ہٹ کے. یہ ڈیویڈڈ مسلم اور اللہ کے صحیح میں کتنا فرق ہے. اللہ کہتا ہے تمام مثالیں قرآن میں موجود ہیں. تمام مثالیں کہ قیامت تک کے آنے والے مثال موجودہ حالات میں
قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمیں سمجھنا پڑے گا اس کا کیا حل ہے. مثالیں ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. فلا تدبرون، تدبر غور فکر کرنا ہے. لیکن جو ڈیبیٹڈ مسلم ہیں، بگڑے مسلمان ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں، بخاری میں تفصیل ہے، مثالیں ہیں. اب وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ قرآن و حکمت. تو دیکھو، قرآن قرآن ہو گیا، اور حکمت یہ بخاری مسلم. یہ 250 سال تک کہاں تھی مسلم کے انتقال کے بعد؟ یہ حکمت کیا صرف ہم لوگوں کے لیے تھی؟ اب پرانے جو ابتدا کے مسلمان تھے ان کے لیے نہیں تھی؟ کیسی گھٹیا باتیں کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، اور دوسری جگہوں پہ ہے کہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے. حکمت ہے قرآن میں، یاسین والقرآن الحکیم. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، حکمت تو حدیث میں ہے. مطلب بڑی ہے سے حلوہ کھائیں، بڑی ہے سے حقہ پیئیں، بڑی ہے سے حدیث میں ہے، بڑی ہے سے حکمت ہے. مذاق بنایا کیا رکھا ہوا ہے. قرآن میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں یہ اسلام میں، اور 100% انٹر انٹو اسلام کمپلیٹلی. لیکن ان کا کیا؟ نہیں، کچھ ریچول کر لیں، ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، انجی کر لو، انجی کر لو، اور بیڑا پار ہے. نہیں نہیں، 100% کرنا پڑے گا قرآن پہ عمل. قرآن کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کا پیغام اوروں کو پہنچایا جائے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ دیکھنے امہ کنفیوز ہے. مون سائٹنگ ہو، چاند کے مثال ہوں، کوئی اور فیزز آف دا مون کچھ اور ہوں، یا یہاں تو بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسے ہیں کہ 1000 سالہ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں تاریخ کو اتنا بج کر اتنا منٹ اتنا سیکنڈ پہ سورج گرہن شروع ہوگا اور ختم ہوگا، اتنا بج کے اتنے منٹ سیکنڈ پہ ختم ہوگا. اس ٹائم پہ چاند گرہن شروع ہوگا، اس ٹائم پہ ختم ہوگا. سب ڈیٹیل ہزاروں سال کا موجود ہے، اور ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم سینکڑوں سال سے دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے. تو کیا چاند کے وہ معلوم نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، اب تو بڑے بڑے سپر ایڈوانس مینوکولر بھی آ گئے ہیں، وہ دوربین بھی آ گئی جس سے دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ بادل سے اوپر نکل کے دیکھنا پڑے گا. جہاں پہ بادل، کوئی پالوشن، کوئی ایسا یہ نہ ہو، انڈسٹریل پالوشن. اور پھر ایک جگہ ایک ایک اس پہ احتیاط کریں، اور یہ ہر ایک مسائل کو دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. مفتی اعظم صرف اللہ ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں کیا بتایا ہے اس کا حل؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام مثالیں ہیں، تو قیامت تک کے لیے جو ہیں اس کی مثالیں موجود ہیں. اس کو ہمیں اپنے وقت کے لحاظ سے سمجھنا پڑے گا. عام طور پہ مشہور ہے دجال یا ابلیس، شیطان سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کہ سورہ دجال کا تو مشہور ہے کہ سورہ کہف کی کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں آخری 10 آیت، کچھ لوگ کہتے ہیں شروع کی 10 آیت. اور جب ان سے کہیں گا نہیں وہ فلاں نے تو کہا اچھا اچھا دونوں ہی پڑھ لیں. کیا اسی کام کے لیے قرآن ہے؟ اس کو پڑھ لیں حفاظت ہو جائے. تو پھر موسم کو کچھ چند آیت جو چیزیں بتا دیتے اللہ تعالیٰ. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اور دوسری غزوہ نہ ہوتی. حلوہ بنا ہوا ہے. نہیں، حلوہ نہیں ہے، محنت ہے، مشقت ہے، لگن ہے، غریبوں کی خدمت کرنا ہے. سیونگ لائف آف لائک سیو ہول ورلڈ. ہمیں قرآن کچھ اور ڈائریکشن دیتا ہے. سورہ کہف میں کچھ کنڈیشن دیے ہوئے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ مصیبت آ گئی ہے، ڈیفنس کا نہیں معاملہ ہے، ہجرت کر جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. بہت ساری چیزیں ہیں. ڈیڈ زباش نوٹ، اس کا سباب اس کا وہ حج بدل، قرآن بدل، یہ بدل. شکر ہے سلاد بدل نہیں ہوتا، ورنہ کہتے ہیں میں نے ان کی بدلے سلاد نماز پڑھ لی ہے. لیکن فزیکل چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں کیوں نہیں کرتے ہیں کہ چلو انہوں نے کھانا کھانا تھا، میں نے ان کی جگہ کھانا کھا لیا ہے. چلو میں نے 4 5 8 8 10 آدمیوں کو بدلہ کھانا کھا لیا ہے، تو ان کے بدلہ میں واش روم بھی جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. قرآن کا سسٹم بالکل الگ ہے. قرآن انف ہے، اور قیامت تک کے لیے انف ہے. تمام مثالیں ہیں اس میں. کسی کا مال ادھر کا ادھر نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے، جگہ جگہ بتایا ہے کہ ہر ایک کو اس کے اپنے اعمال کا جزا یا سزا ملے گا. اور اللہ کی باتوں میں صرف جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، قرآن کے منکر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، وہ جھگڑے نکالتے ہیں، وہ اس پہ کوشچن اٹھاتے ہیں. عموماً کیسے نکل گئی قرآن سے؟ ایک خاص کانسپریسی ڈال کے مسلمانوں کو اور یہ ایک پلاننگ کے تحت فاطمی خلیفہ رومن امپائر نے اثر کیا تھا اس زمانے میں. جیسے آج پینٹاگون
प्लांट करके जगह जगह घूमते। बड़ी बड़ी ताकतें करती हैं, माजी में ब्रिटिश एम्पायर करते थे, उससे पहले रोमन एम्पायर। तो उन्होंने देखा कि ये कुरान ही है जो मुसलमान को कुछ भी कर लो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अली रज़ी अल्लाह, हसन रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिया, फिर भी मुसलमान बढ़ रहे हैं, इस्लाम फैल रहा है, लोग इस्लाम ला रहे हैं। तो उनको जेलस हुई, जेलसी के लिए पूरा रूट कॉज पता किया है सैकड़ों साल तक। और फिर उन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। एक तरफ 9 अरब खुरासान से हदीस सियासत लिखवाई, मुस्तनद हदीस, और उसको कह रहे हैं मुस्तनद हदीस। और दूसरी तरफ फातमी खलीफा यहाँ प्रमोट करना है, फातिमा तो जोहरा, फातिमा से फातमी खलीफा, जोहरा से अल अज़हर यूनिवर्सिटी, और वहाँ से आज यूनिवर्सिटी, पहले वो मदरसा और इंस्टीट्यूशन जो भी है वहाँ से प्रमोट करते थे। और आज देख लें हमारा हाल। हालांकि कुरान 4 in 1 है, अल्लाह का कलाम है। हदीस सेइंग प्रोफेसर इन्नहु क़ौलु रसूल करीम, रसूल का कौल तो हदीस होती है, उनके मुंह से हम तक पहुंचा है। मौसम की सुन्नत है, मौसम वॉकिंग ऑन टॉकिंग कुरान थे, प्रैक्टिकल। और सीरत नबी अम्बियाओं के हालात, कसस अंबिया। और ये अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तमाम मिसालें हमें क़यामत तक के आने के लिए, उसको आज हमें, आज के हिसाब से, 21वीं सदी के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। हमारा विजन होना चाहिए 21st century एंड बियॉन्ड। अब कितनी सुन्नत कितनी डिबेट हो गई है, म- मिलाद, ये वो, उल्टे सीधे, शब बारात, शब मेराज और मजार शेराइन। कुरान में ऐसी चीजें या नहीं, उसका जिक्र है, कुरान खानी कराने इसका सवाब, उसको हेरा फेरी, दुनिया में तो करती ही है हेरा फेरी। और सवाब के मामले में ये सब में, जिसको अल्लाह ताला कह रहा है किसी को, उसका हर एक को उसका अपना अजर मिलेगा। जिसने कुरान पढ़ा है, जिसने कुरान पढ़ने का अरेंज किया, उसको उसका सवाब मिलेगा। इधर का माल उधर नहीं होगा, कोई किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। कवाली, नात, ये वो, किरात कंपटीशन, क्या किरात कंपटीशन से या BT52 अंबर का मुकाबला किया जा सकता है? कुछ सोचे, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। मौसम से पूछा लोगों ने, तो आगे कह दो कि मेरे अख्तियार में नहीं, मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। इस तरह की बातें हैं कुरान में। और देख लें कितने लंबे लंबे फसाने मौजूद हैं, ऐसे का वैसे का, ये होगा आखिर वक्त में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा अल्लाह बेहतर जानता है, वक्त आएगा। लेकिन हमें अल्लाह ने करने का क्या हुक्म दिया है? हर हालात में तेज तर्रार घोड़े से तैयार हो। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास अप टू डेट टेक्नोलॉजीज हैं? हमें इन चीजों ने डेविएट करके मुसलमानों को इस्लाम से, कुरान से दूर करके इस हाल में पहुंचा दिया। डिजास्टर टेस्ट है या पनिशमेंट है? ये दो में से एक ही चीज हो सकती है। एनालाइज करें, क्या हम कुरान के मुताबिक सही से चल रहे हैं? अगर नहीं, तो ये मुमकिन है ये डिजास्टर किसी ने बताया नहीं। जब तक इन्फॉर्मर नहीं आ जाता है, आदाब नहीं आता है। मुसलमानों के पास तो खुद कुरान है, कुरान पढ़ रहे हैं और अमल नहीं कर रहे हैं, और सुनी सुनी बातों में लगे हुए हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है मुसलमानों के साथ, कोई दाएं गाल में मुक्का मार रहा है, और फिर कोई आ रहा है कि नहीं नहीं ये देखो बहुत मारता है, मैं दाएं मुक्के वाली लड़ाई छोड़, स्टॉप कर दूंगा, रुकवा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, और आरा करके वो बाएं मुक्के से बाएं गाल पे मार रहा होता है। क्यों? कि उसका बायां मुक्का ज्यादा मजबूत था, इसका दायां मुक्का। अब तुम्हारी बारी होगी मारने की, अब मैं आता हूँ। रेसलिंग में होता है ना, दो 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 पार्टनर, अब मैंने मार लिया, तुम हटो, अब मैं आ रहा हूँ। तो वो ये रेसलिंग चल रही होती है इनकी। अल्लाह हमें इन सबों के और सब जो प्लानिंग है इससे बचाए। जहन्नम हमेशा के लिए, जन्नत हमेशा के लिए, खालिदुन फिया हम खालिदुन फिया, इस तरह से बहुत सारे जगह जगह पे अल्लाह ने बताया है। वहां से कभी निकलना नहीं होगा, इस तरह की बातें। चिंते गिनते क्या तुम, जो कहते हैं जैसे जहन्नुम में चंद दिन रहेंगे या थोड़े से के बाद निकाले रहेंगे, अल्लाह कहता है, क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है अल्लाह का कि वहां से निकाल के ले आएंगे? ये सब फजूल की बातें हैं, मन घड़त बातें हैं। अल्लाह से कोई सर्टिफिकेट नहीं ली गई। कुरान की एक आयत भी दलील के लिए काफी है, और यहाँ तो बेशुमार आयतें भरी पड़ी हैं।
شفاعت کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں شفاعت ہوتی ہے، صاف صاف کہا وہاں پہ کوئی کسی کا شفاعت نہیں ہوگا، قرآن میں جگہ جگہ پہ موجود ہے۔ ہمیں ایک اسلامک کیلنڈر، گلوبل اسلامک کیلنڈر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے میرے گھر کے آنگن میں ملے گا اگر چاند نظر آ جائے یہاں پہ، اس کے حساب سے حج نہیں ہوگا۔ کئی ایسے مواقع پاسبل ہیں کہ مکہ میں چاند نظر نہ آئے اور جا کے کیلیفورنیا میں ویسٹ کوسٹ میں ادھر نظر آ جائے، یا چیلی میں ساؤتھ امریکہ میں نظر آ جائے، یہ پاسبلٹیز ہیں۔ لیکن حج ہوگا وہ خانہ کعبہ مکہ، وہاں کے حساب سے، وہاں کے کیلنڈر سے، اور وہ پوری دنیا کے لیے اسلامک کیلنڈر ہے ایک۔ آپ یہ سوچیں کہ ليلۃ القدر کتنی ثواب اجر کی رات ہے، کتنی عبادت جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ تو کیا اگر آپ 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد ليلۃ القدر بنائیں گے اپنے گھر کے حساب سے چاند کے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ آپ کی فرمائش پہ ایسے ہی کر دے گا؟ یا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ ليلۃ القدر ہے، اور آپ نے وہ اللہ تعالیٰ اپنے وہاں سے اس کے حساب سے وہ ٹائم رکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر خانہ کعبہ مرکز ایک بنایا ہوا ہے، مرکز کی طرف ہے۔ اگر آپ کا للت القدر 27ویں شب اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے نہیں میچ کرتا ہے تو آپ نے ضائع کر دیا للت القدر کا فوائد۔ للت القدر آپ کا خانہ کعبہ سے میچ ہونا چاہیے اسی رات۔ پاکستان میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو جہاں جب 27ویں شب فرض کریں اگر 27 کو ہوا، بس 25 کو بھی، 21، کوئی بھی کسی بھی رات ہو سکتا ہے، لیکن فرض کریں 27 شب کو مکہ میں ہوتا ہے، تو آپ کے 2 گھنٹے کا فرق ہے، آپ مطلب 2 گھنٹہ بعد وہاں شروع ہوا ہے تو آپ کہاں 2 گھنٹہ پہلے آپ ملا لیں، آپ سیم نائٹ ہونا چاہیے، الگ نائٹ نہیں، اگلے دن نہیں، اگلی رات نہیں، اسی رات۔ اور کہیں کہ آپ کو اشارہ ملے گا قرآن میں، جو غروب آفتاب سے فجر تک رہتی ہے، فجر تک، جہاں فجر شروع ہوا ختم۔ تو اس میں آپ میچ کریں، اگر خانہ کعبہ میں مغرب میں شروع ہوا ہے تو آسٹریلیا نیوزی لینڈ وہاں پہ فجر ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے آس پاس، اور پھر جب خانہ کعبہ میں مکہ میں فجر کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو مغرب میں مغرب کا سیم نائٹ شیئر ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا اس میں آپ کانسیپٹ لگائیں، میجورٹی میجر لینڈ آپ، اور وہ مرکز سے ملائیں آپ۔ اگر آپ کا ليلۃ القدر اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے میچ نہیں کیا، اسی دن آپ کا ليلۃ القدر نہیں ہوا، 27 کا ہے فرض کریں تو 27 کو آپ کا بھی وہی ہونا چاہیے، 25 کو ہے خانہ کعبہ میں مکہ میں تو آپ کے یہاں بھی 25 وہی ہونا چاہیے طریقہ، نہیں تو آپ کو ليلۃ القدر کے ثواب شاید نہ ملے۔ تمام انبیاء بہت بڑے گریٹ ٹیچر تھے، اللہ نے صاف صاف کہا ان کے زبان میں ہمیں فرق نہیں کرنا، وہ سب ایک اللہ کے مشن پہ تھے، جو جو مشن اللہ نے دیا ان کو انہوں نے پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تو وہ ایک ماں باپ سے تھے، محسن بھی ہمارے ان کے ماں باپ تھے، عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے۔ تو یہ ساری چیزیں، کانسیپٹ، یہ سب سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، اس کو سمجھیں، عربی نہیں آتی ہے ترجمہ پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اس کا پیغام آگے تک پڑھیں۔ اور قرآن میں جو موسم کا ہے بتایا ہے کہ ہم نے دوسری کتابوں میں بتایا ہے کہ یہ جو ایسے پہچانتے ہیں موسم کو جیسے ان کی اپنی بچے۔ اب جیسے ہندو اسکرپچر میں آپ دیکھیں گے مشر پرانا اور کل کے اوتار کے نام سے بہت مشہور ہے، تو اس میں موسم کا نام پریز وردی، اور اس طرح سے جو اس کے آپ ٹرانسلیشن کریں محمد آئے گا۔ اسی طرح سرپینٹ آف گاڈ عبداللہ، یعنی وشو ناتھ اسی کر کے ہے ہندو میں، تو اس کو آپ کریں تو اور عربی میں عبداللہ آتا ہے۔ سمن تھی ماں کا نام، سمن تھی، سمن وہ امن سے آتا ہے، پیس، وہ آمنہ، حضرت آمنہ، تو یہ سارا میچ کرتا ہے۔ جب یہ سارے لام اور عربک پنسلیبیا، گھوڑ سوار، وہ سارے یہ آپ کو میچ کریں گے
تو یہ تو ایسے ہی ہیں کہ آپ کو لیکن یہ بائبل میں کچھ کچھ اشارے ہیں، لیکن وہاں سے یہ چیزیں ہٹا دی گئی ہیں تاکہ سارے کے سارے عیسائی مسلمان نہ ہو جائے۔ یہی ہے ہماری درخواست، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور کریں، اپنا تدبر، اور اس کا پیارا پیغام، اس پہ عمل کریں اور اس کا پیارا پیغام اور تک پہنچائیں۔ اور ہم نے قرآن میں اس طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، مثال ہیں، حج، روزہ ہو، نماز ہو، آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ میری بہت سارے آرٹیکلس ہیں، کہاں کدھر کتنی وقت نمازوں کا ہے، بہت لمبی تقریر ہو جائے گی پھر۔ کمپلیکس سائنٹیفک ایجوکیشن ہے، اگر کسی کنڈر گارڈن کے اسٹوڈنٹ کو بتائیں اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ معرفت کے دروازے قرآن کے ہر عمل پہ عمل کرتے جائیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو معرفت کے دروازے کھول دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آپ شروع تو کریں، وقت لگائیں، غور کریں۔ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا ہے، بعض اوقات 20 سال لگ جاتے ہیں اس کو سمجھنے میں۔ قرآن میں فری فرام کنڈکشن ایرر ہے، کیا بخاری میں کوئی ایرر نہیں ہے؟ کنڈکشن نہیں، صحیح مسلم میں بے شمار آپ کو ایرر نظر آئے ہیں۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ حدیث بخاری مسلم سب چیزیں ایرر فری ہیں؟ نہیں۔ تو پھر قرآن پہ آئے نا۔ مسلمان ماضی کے مذہب کے انتقال کے بعد اور تقریباً 850 سال تک، یعنی کوئی 250 سال، 200 سال، 250 سال، کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ جب بخاری بھی نہیں، مسلم بھی نہیں، کوئی سیاست کا نہیں، حج کیسے کرتے تھے، عمرہ کیسے کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام، اسماعیل علیہ السلام کو کہا خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، کس لیے وہ بھی بتا دیا، رکوع سجود اور طواف کے لیے، رکوع سجود نماز میں، طواف حج اور عمرہ میں، تو سارے فارمولیز ہیں قرآن میں، غور کریں، سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو اس اتفاق ہوگا۔ اور آخر میں وہی بات ہے کہ سائنٹیفک کمپلیکس ایکویشن آپ کسی کنڈر گارڈن اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھا سکتے۔ وقت ضائع نہ کریں، ڈیبیٹ سے بچیں، حکمت کی باتیں اور کوشچن آنسر، سوال کیا ہے اس کے جواب موجود ہیں میرے ویب سائٹ پہ بے شمار، آپ وقت لگائیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے تمام نیشنز جو تھے ان میں پیغمبر بھیجے تھے، انبیاء بھیجے تھے، ان کے ساتھ کتابیں یا صحیفے جو بھی ہیں، دنیا خیر ہے، لیکن وہ پرزرو نہیں کیا ہوتا، ضائع ہو گیا۔ آج جو ہمارے چند ایک نظر آتے ہیں، تورات، زبور، انجیل کا جو مجموعہ بائبل اور ہندو اسکرپچر کچھ نظر آتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری ہیر پھیر ہو چکی ہے، یہ پرزرو نہیں ہے۔ اللہ نے صرف قرآن کو پرزرو کیا، اللہ نے اپنی ہی کتاب جو بھیجی تھی پرزرو نہیں کیا، حفاظت نہیں کی اس کی۔ پہلے لوکل حکومت چل رہی تھی، لوکل چیزیں تھیں، اور وہ جیسے جیسے گلوبل کی طرف دنیا آنے لگی، آپس میں تعلقات، جان پہچانا اور پتہ چلنے لگا، ویسے ویسے اس کی تیاری اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے شروع کر دی، گلوبل آنے سے، فل گلوبل سے، محسن کو آخری پیغمبر رحمت للعالمین، تمام جہان، لیکن گلوبل پروفٹ اور گلوبل میسنجر محسن۔ اور علماء مشاق کو جو ہے اس کے بارے میں جو پیروی کرتے ہیں باپ دادا کو، یا اپنے باپ دادا کو پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، یہ لوگ جو ہیں شرک کر رہے ہیں، جو پرانی باتوں پرائز پہ چل رہے ہیں، جو قرآن سے ہٹ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، آؤ قرآن کی طرف۔ ان لوگوں نے علماء مشاق کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اور جب انہیں ہمیں کھلی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے چہرے پہ دیکھیں ناراضگی، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تنزیل اور سنی سنائی باتوں کو بلند کر رہے ہیں، ایلیویٹ کر رہے ہیں، مطلب یہ کر کیا رہے ہیں؟ قرآن کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، قرآن کچھ نہیں ہے، اور ان کی بخاری مسلم جو
250 साल के बाद लिखी गई वो ज्यादा है कि उसमें सब कुछ है, उसमें तफसील है। गार्बेज, बुलशिट, नॉनसेंस। कुरान में अल्लाह ने कहा है तमाम मिसालें, तमाम मिसाल का हल है, बिल्कुल है। लेकिन इसके लिए आपको वक्त लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अल्लाह को ऊपर लाना पड़ेगा। अल्लाह मुफ्ती आजम, इंटरनेशनल, ग्लोबल, पूरी दुनिया जहां का मुफ्ती आजम, और उसकी किताब कुरान, उसमें सारे में हैं। लेकिन आप इस पे गौर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर इसमें समझ में आएगा। सूरह जुमा में अल्लाह के जिक्र के लिए बुलाए, जुमे को रोज का जिक्र, नमाज, खुतबा, सब उसमें शामिल है। मर्द हूँ, औरत हूँ, यहाँ तो औरतों को जगह ही नहीं है कई बेशतर मसाजिद में, पाकिस्तान में। नहीं नहीं, मर्द हूँ, औरत हूँ, सबको मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए जाना पड़ता है। दीन के नाम पे दीन से दूरी कर रहे हैं। कुरान अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया और उसे दीन का हिस्सा समझ लिया। कुरान जिंदों का दस्तूर था, मुर्दों को मंशूर बना दिया, उसे दीन का हिस्सा समझ लिया। मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, मुर्दों को बचवाने पे लगा दिया, दीन का हिस्सा समझ लिया। तेज तर्रार घोड़े से तैयार, टेक्नोलॉजी से तैयार रखने का था, रस्म रिवाज में लगा दिया, सुनी सुनाई बातों में लगा दिया। हम हुक्मरानों से तवक्को रखते हैं कि तब्दील हो जाए, और अल्लाह ताला का फरमान है जो खुद को नहीं बदलते उस कौम की अल्लाह ताला हालत नहीं बदलता। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, उनके इंटरप्रिटेशन गलत कर देते हैं और सुनी सुनाई बातों में चले जाते हैं। अपनी तवानाई तेज तरह कुरान की रोशनी में तेज तरह से घोड़े से, टेक्नोलॉजी से, यानी इंसानी जान बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने तमाम मिसालें दे दी। खुद तलाश करें, इंटरनेट पे तलाश करें, ना मिले फिर किसी, डिबेट नहीं, लड़ाई नहीं, प्यार से सवाल जवाब और डायलॉग होता है। अगर ऐसे ही है, वो ये कहे कि कुरान में है, कुरान में कहा है, किधर है दिखाओ, देखो हदीस में है, बुखारी में है। ये कुरान का मुनकिर होता है, नंबर वन मुनकिर होता है, जो खुद भी मुनकिर है और दूसरों को भी तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। छोटे से मसाले हैं, सबका हल है कुरान में। अपने घर में आओ, मरकजी दरवाजे, मेन डोर से आओ, खिड़कियों से आके, बैक डोर से आके नहीं, अपने घर वालों को तंग करो, डरा दो नहीं, फ्रंट डोर से, मेन डोर से, मरकजी दरवाजे। इतने छोटे काम आते हैं तो क्या अब आगे नहीं है? अल्लाह ताला तो कहता है तमाम मिसालें। और इसमें विजडम उसको मिलता है जिसको अल्लाह सेलेक्ट कर लेता है। तो विजडम कैसे मिलेगा उसके बारे में भी बता दिया, इस पे अमल करते रहो, वक्त आएगा तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको वो विजडम, वो कुरान फहमी अता करेगा। निकाह के मसाइल हो, किधर है फर्ज, कुरान में नहीं है, देखो हदीस में। भाई कुरान में पूरी की पूरी सूरह, सूरह निसा, सूरह बकरा में भी कई जगह पे हैं, आकिल बालिग हों, मर्द हो या औरत, दोनों आकिल बालिग होना चाहिए। मर्द को जरूरी है महर अदा करे, और औरत के कम अज कम दो गवाह, एक मर्द की तरफ से, एक औरत की तरफ। कुरान में है सारे अहकाम, सब कुछ है। हदीस में बहुत सारी है, एक हदीस ऐसी है जिसमें हदीस खुद ही अपने हदीस के, एक ही हदीस के एक ही नरेशन में वो मुखालफत कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मेरे तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, सिवाय कुरान के, जो मैं बताऊं वो कुरान ये मुसलमान के हदीस के बता रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी नरेशन में, उसी हदीस में, तो कोई हार्म नहीं, लिख लो जो लिखना है लिख लो, हाँ। लेकिन जो फॉल्सहुड लिखेगा, जो गलत लिखेगा, अल्लाह ताला उसका जहन्नम में डालेगा। मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रही, लिख लो। और उधर कह रहा है कि सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान। उमर फारूक ने जब मसलम का जान करने की तकलीफ थी, कहा कि ले आओ मैं कुछ बता दूं फिर नहीं बहक होगे। उमर फारूक ने कहा नहीं, हमारे पास बुक ऑफ अल्लाह, कुरान हमारे पास सफिशिएंट है, सफिशिएंट काफी है, अब वो क़यामत तक के लिए काफी। लेकिन हदीस बुखारी मुस्लिम के सपोर्टर क्या कहेंगे, फौरन कुरान को मुनकिर हो जाएंगे। मिसालें बहुत है, कहाँ से कहाँ तक, वक्त कम है। और यहाँ पे हज के खुतबा पे मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़, कुरान और सुन्नत। दूसरी जगह पे है कुरान और अहले बैत, उनका खानदान। और तीसरी जगह पे है
قرآن ہے۔ اب خاندان کے بارے میں دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا خاندان ہے، کدھر گیا؟ تو مثال قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے جو حدیث میں بہت ساری۔ 50 وقت کی نماز 5 وقت، آنا جانا لگا 49 40، کیا مذاق بنایا ہوا 50 وقت، اور اور 15 15 منٹ مسجد آنا جانا، وضو نماز، ٹائم رکھتے ہیں 15 × 15 منٹ، 750 منٹ بنتا ہے، 700 یعنی 12.5 گھنٹے، 8 گھنٹے آپ سوئیں گے، 3.5 گھنٹے میں آپ کو کام بھی کرنا ہے، سبزی جو بھی کھانا وانا لانا ہے، پکانا، صفائی کرنا، اور اس میں ڈائجسٹ بھی کرنا، اور باقی صرف عبادت، مطلب کیسی باتیں کر رہے ہیں کوئی فزیکل۔ اچھا اچھا، موسیٰ علیہ السلام، مطلب کیا موسیٰ علیہ السلام زیادہ عقل مند تھے، زیادہ بتاتا ہے، یا نعوذ باللہ استغفر اللہ، ظلم کرنے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ زیادہ ہم؟ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا تھا؟ خانہ کعبہ کا تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ رکوع سجود اور طواف، رکوع سجود نماز میں وہی ابراہیم علیہ السلام والی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں 5 وقت کی، کوئی 50 سے 5 نہیں ہوئی، جھوٹی من گھڑت حدیثیں ہیں، گاربیج ہیں، ایسی حدیثوں کو حدیث کی کتابوں سے نکال دینا چاہیے، جو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ عمر فاروق عنہ، ابو بکر عنہ، انہوں نے صاف صاف بتایا ہمارے لیے حقوق اللہ اینف ہے۔ پھر حج، عمرہ وغیرہ سب حدیث میں تو 250 سال تک، 200 سال تک تو تھی نہیں حدیث، تو پھر کیسے محفوظ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن محفوظ، ہر چیزیں اس میں، نماز روزہ، اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دیے ہیں، تم جہاں کہیں بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، جہاں مقام ابراہیم حضرت حسن کے امامت کی جگہ ہے، امامت کی جگہ بھی بتا دیا، وہاں سے ہم نے دیکھنا ہے حضرت وہاں پہ امام کعبہ آج کس طرح نماز پڑھتے ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں اور رفع یدین کرتے ہیں، جو بھی طریقہ وہاں کا ہے وہ صحیح مسلم میں ریکارڈڈ ہے، جہاں چونکہ یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا ہے، وہاں سے دیکھو اس ایک مقصد کے لیے، اسی طرح حج کا ہے، جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ وہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے حج کا، وہ اس کو لے لیں، باقی تمام چیزیں، بیشتر چیزیں قرآن میں سب ہے، وقت لگائیں، کوشش کریں، خود محنت کریں، اور قرآن سمجھ کے پڑھیں، ورنہ کیا ہوگا؟ گدھوں کی طرح کتابیں لا دیں گے، ان قول رسول کریم، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ محسن کا یہ قول ہے، یعنی کہ محسن کی حدیث ہے قرآن مجید، قرآن فرقان ہے، ورنہ تو حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں، کبھی حدیث میں بات ہوئی، یعنی کہ قرآن کے منکر، یہ قرآن کو ڈینائی کر رہے ہیں، یہ اصل حدیث، اصل سب سے بیسٹ حدیث ہے قرآن ہے، بخاری مسلم نہیں ہے جو غائب تھی 250 سال تک۔ سورہ کہف، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کچھ ڈائریکشن گائیڈنس دی ہے، اگر دفاع کا طاقت نہیں ہے، پیسفلی مائگریٹ ہو جاؤ، اپنی جان بچاؤ، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا طاقت سے، دولت سے، علم سے، نالج سے، وزڈم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے یہ تھے کہ جیسے ہی اللہ نے بتایا کہ ایک ہے بندہ، اس سے خضر علیہ السلام پیچھے لگے اسی وقت کہ مجھے وہ علم حاصل کرنا ہے، ہمارے اندر جستجو ہونا چاہیے، تو قرآن میں وہ علم ہے تو ہم نے کیوں نہیں حاصل کیا؟ اس کو پڑھیں، وقت لگائیں، ترجمہ پڑھیں، اس کا ہم انسان کے بچانے کے لیے سیونگ لائف لگتے ہیں بورڈ پر، اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں، وقت لگائیں، سیکھیں، پڑھیں، اللہ اس قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتا جب تک تو خود خیال نہ ہو، عوام کو چینج ہونا پڑے گا، عوام کو بدلنا ہوگا، نہیں تو جوتے پڑتے رہیں گے، اللہ کا عذاب آتا رہے گا، ٹھوکریاں، آنسویں بہتے رہیں گی، سسکیاں ہوتی گی، مرد بوڑھے بچے عورتیں بچے، کس کس طرح سے آج فلسطین میں دیکھ لیں، یا کسی اور ملک کے جہاں لڑائیاں چل رہی، کس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے، کس طرح سے یہ بیٹھایا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ عوام ابھی تک بدلنے میں ناکام ہے خود کو، قرآن کے مطابق، قرآن کے مطابق بدلے گی، اللہ کی مدد آئے گی، 100% آئے گی،
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، 1% نہیں، 100%، 100% اسلام میں آنا ہے، ورنہ الٹا کر لو پلٹا کر لو، لاکھ تسبیح پڑھوا لو، لاکھ سجدے کروا لو، لاکھ طواف کعبہ کروا لو، لاکھ کروا لو قرآن خوانی، لاکھ لکھوا لو قرآن آیتی، قسمت نہیں بدلنی جب تک واپس نہ کر لو۔ قرآن پہ ہمیں آنا پڑے گا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا پیارا پیغام آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔